جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہوں کے احوال، گناہوں کی حقیقت اور گناہ کسے کہتے ہیں، اور گناہ کے حالتیں کیا ہوتی ہیں، اور گناہ کرنے کی وجہ سے کیا عذابات آتے ہیں، 39ویں نشست الحمدللہ آج ہے۔ سابقہ نشستوں میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں گناہوں کے متعلق جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پڑوسی کی حفاظت اور پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے یہ ہماری سلسلہ وار 10ویں نشست ہے، اور اس نشست کی جو وجہ ہے، آج ہمارے جو پڑوسی کے ساتھ میں معاملات ہیں، پڑوسی کے ساتھ میں جو ہمارا رویہ ہے، اس رویے کے پیش نظر گناہ کسے کہتے ہیں، اس عنوان کے تحت اس سلسلے کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتلائے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے۔ ان میں ایک ہے کہ امانت کو بندہ مال غنیمت سمجھے گا اور اس میں خیانت کرے گا، اور بندے کا امانت میں خیانت کرنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ہمارا جو اصل سلسلہ چل رہا ہے اس کا تعلق ان گناہوں سے ہے جن کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے، مگر ضمناً حدیث پاک میں چند باتیں آ گئی تھی جس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہو گیا پڑوسی کے تعلق سے، اور چونکہ یہ ضروری بھی تھا کہ ہمیں اس کا حق پتہ چلے جو ہمارے بازو میں رہتا ہے، اس کی اہمیت پتہ چلے جو ہمارے بازو میں ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ میں ہمیں کس طرح کے معاملات انجام دینے ہیں۔ آج چونکہ پڑوسی کی بات نہیں بلکہ تمام معاملات میں بندہ حقوق کی عدم ادائیگی کر رہا ہے، یعنی بندوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرتا، پڑوسی تو دور کی بات ہے، اس کے خود اپنے اس کی طرف سے ملنے والے حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ اسلام نے کسی بھی انسان کو کسی بھی حق سے خالی نہیں رکھا، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ حقداروں تک ان کا حق پہنچاؤ۔ ہم انتظار نہ کریں کہ وہ اپنا حق ہم سے لینے کے لیے آئیں، بلکہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ان تک اپنا حق پہنچاؤ، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو شرم محسوس ہوتی ہو ہاتھ پھیلانے کے لیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس حقدار تک اس کا حق پہنچا دیں۔ اور جہاں اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق سے اپنے ماننے والوں کو واقف کروایا، یہ وہیں پر قریب میں رہنے والوں کے حقوق سے بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو واقف کروایا۔ گزشتہ نشست میں 38ویں نشست میں ایک حدیث پاک جو اخیر میں پیش کی گئی تھی کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے لیے سعادت اور خوش بختی کی بات یہ بتائی کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، نیک پڑوسی ہو، اس کے پاس آرام دہ سواری ہو، اور اس کا وسیع مکان ہو، یعنی چوڑا مکان ہو، بڑا مکان ہو، ایسا مکان ہو کہ جس میں وہ اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ اس کے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ رہنے والے تھوڑے ہوں اور 40-50 کمرے بنا کر رکھے ہوں تو یہ اسراف ہے، یہ فضول ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کو ہبہ کر دے، کسی کو گفٹ کر دے، کسی کو تحفتاً دے دے، یا اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں، جن کے پاس میں ذاتی مکان نہیں ہے، جو ذاتی مکان کے لیے ترستے ہیں اور سالوں سال ہر سال مکاندار انہیں خالی کروا کر کہیں اور بھجوا دیتے ہیں، ہر سال انہیں اپنے سامان اٹھانے کی تکلیف رہتی ہے، تو اس بندے کا حق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا ہوا ہے، تو وہ بندہ اس طریقے سے اپنے دوسرے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے، اور سارے رشتہ دار خوشحال ہیں تو پڑوسیوں کو دیکھے، اور پڑوسی بھی خوشحال ہیں تو کسی ایسے غریب کو دیکھے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی سہارا نہیں، کوئی صحیح مکان نہیں ہے۔ آج ہماری جائیدادوں پر کہ جب اس کا کوئی وارث بچتا نہیں ہے، لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جب قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے چھڑانے کی کوششوں میں برسوں نکل جاتے ہیں۔ تو اس قبضہ ہونے سے پہلے آپ کسی کے حوالے کر دو تاکہ اس کی ضرورت پورا کرنے پر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اپنی بڑی بڑی جائیدادوں کو خالی نہ رکھو، اللہ نے آپ کو جب بہت دیا ہے تو آپ تقسیم کرو، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے سے بندہ اور بندے کا دینا اہم ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تھی، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نیک پڑوسی کے تعلق سے ہے۔
اور نیک پڑوسی کا ہمارے اکابرین کے یہاں اتنا بڑا مقام تھا. آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مکان ہی میں رہتے تھے. مدینہ شریف میں آپ کا مکان تھا، اور پھر آج بھی وہ حصہ باقی ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے، اور وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پاک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مکان میں مقیم رہے ہوں تو آپ کے پڑوسی بھی رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے کسی عمل سے ہمیں تکلیف ہوئی ہو یا ہمیں شکایت کا موقع ملا ہو. ہرگز ایسا نہیں ہوا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی مدینہ پاک میں گزاری. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی مدینہ پاک میں گزاری. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی مدینہ پاک میں گزاری. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی مدینہ پاک میں گزاری. کئی صحابہ نے اور عشرہ مبشرہ نے اپنی زندگی، ان کی اولادوں نے اور ان کی اولادوں نے اپنی زندگی مدینہ پاک میں گزاری. مگر اس کے باوجود تاریخ کی کتابوں میں شاید ہی ہمیں ایسا ملتا ہو کہ کسی نے کسی کو تکلیف دی ہو یا کسی سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو. اور اگر کوئی انہیں تکلیف دے دیتا تو برداشت کر لیتے، کبھی اس تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیتے تھے، خوش اخلاقی سے دیتے تھے، اچھے کردار سے دیتے تھے، اچھے اخلاق سے اور اچھی عادتوں سے ان کی تکلیف کا بدلہ دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اسلام کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اور یہ اخلاق جنگ کے میدان میں نہیں دکھایا گیا، بلکہ یہ اخلاق ایک پڑوسی کو پڑوس میں رہ کر دکھایا گیا، ایک تاجر کو بازار میں دکھایا گیا، ایک گالی دینے والے کو خاموش رہ کر دکھایا گیا، ایک مارنے والے کو خاموش اور رہ کر اور صبر کر کے دکھایا گیا. اس طرح سے اسلام لوگوں تک پہنچا ہے. اور آج بھی جو اسلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے یہ زور زبردستی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے صبر کا بھی نتیجہ ہے اور یہ ہمارے اچھے اخلاق کا بھی نتیجہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو گالی دینے والوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا کہنے والوں کو برا بھی کہہ لیتے ہیں. اس سے اسلام کا فروغ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے خلاف اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو آپ اسلام کی اچھائی پیش کرو، اسلام کی تعلیمات پیش کرو. ہاں، اس سے یہ کہو کہ تم گالی دیتے ہو، مگر ہمارا دین گالی کے بدلے گالی دینے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ گالی دینے والے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ. یہ عام لوگوں کا حق ہے. مگر جب ہم خاص لوگوں کی بات کریں تو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی اس میں شریک ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق اتنا بیان فرمایا کہ صحابہ سوچنے لگے کہ کہیں ان کو ہماری وراثت میں حصہ نہ دلوا دیں. اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر حضور فرما دیتے تو صحابہ اپنی وراثت میں بھی حصہ دے دیتے. جنہوں نے مکے سے آنے والوں کو اپنا لیا، نہ ان سے کوئی خونی رشتہ، نہ ان سے کوئی جان پہچان، نہ کسی قسم کی شناسائی ہے. جب حضور نے فرما دیا ہے تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنا حصہ دے دیا، اپنی زمین کا حصہ دے دیا، اپنی جائیداد کا حصہ دے دیا، اپنی تجارت کا حصہ دے دیا، اپنی دولت کا حصہ دے دیا. اور یہاں تک کہ بعضوں نے تو یہ کہا کہ تم بیٹھو، ہم تمہیں کما کر کھلائیں گے. مگر وہ بھی مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بس خالی بازار کا راستہ بتلا دو. اور جب بازار پہنچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کما کر لایا کہ انہوں نے مدینے والوں کو کھلایا ہے. یہ کیفیت تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی، یہ مزاج تھا ان کا. ہم تو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے، حضور نے جس کے خیال کا انہیں حکم دے دیا انہوں نے اس کا خیال کر لیا.
عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک پڑوسی یہ انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کو اچھا پڑوسی مل جائے. اسی لیے ہمارے اکابرین اچھے پڑوسی کی تلاش میں بھی رہتے تھے، اور جب اچھا پڑوسی مل جاتا تھا تو اس کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آتے، اور برا پڑوسی مل جاتا تو اس کی برائی سے متاثر نہ ہوتے بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے دین کے ذریعے اسے اچھا بنانے کی کوشش کرتے. اسی لیے اکابرین کے واقعات کے حوالے سے ہم چند باتیں کریں گے کہ ہمارے اکابرین کی سوچ اتنی پیاری تھی کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکتے، اور اگر کبھی پڑوسی تکلیف میں آ جاتا تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی وہ کوششیں کرتے. جیسے حضرت سیدنا سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس نے اپنے مکان کو بیچنے کا ارادہ کیا، اور پھر جب مکان خریدنے کے لیے ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ مکان کا 1,00,000 درہم لوں گا. خریدار راضی ہو گیا، تو پھر اس نے خریدار سے کہا یہ تو گھر کی قیمت ہے، اب بتاؤ کہ سعید کا پڑوس کتنے میں خریدو گے. یعنی حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے اچھے تھے اپنے پڑوسی کے ساتھ، اتنے بہتر تھے کہ اس پڑوسی نے مکان تو بیچ دیا مگر اچھے پڑوسی کی بھی قیمت اس نے لگائی کہ یہ تو مکان کی قیمت ہے، مکان کا بھاؤ ہے، اس کو ہم نے 1,00,000 درہم لگا دیا، اب تمہیں میں اچھا پڑوسی بھی دے رہا ہوں، بہترین پڑوسی تمہیں دے رہا ہوں، اب بتاؤ اس کی قیمت کیا لگاؤ گے. جب حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس مکان والے کو قیمت بھیج دی اور فرمایا کہ مکان خالی کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہیں رہو، تمہیں مکان خالی کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی مکان کب بیچتا ہے؟ جب اسے ضرورت ہوتی ہے، کبھی تکلیف میں آ جاتا ہے، پریشانی مصیبت میں آ جاتا ہے، یا پھر مکان بیچتا ہے کہ اس سے اچھی جگہ مکان لے. مگر جن کا نظریہ اپنے پڑوسی کے تعلق سے یہ ہو وہ مکان کیوں بیچے؟ اب اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہیں ضرورت تھی، انہیں کام تھا، ان روپیوں کا، ان پیسوں کا، ان درہم و دینار کا کام تھا انہیں، اسی لیے تو وہ مکان بیچنا چاہ رہے تھے. اور جب مکان کی قیمت لگ گئی تو پھر پڑوس کی قیمت بھی لگا دی کہ اچھا پڑوسی بھی تمہیں مل رہا ہے، اس کی قیمت بھی لگا دو. مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی قیمت اسے ادا کر دی، اس کے پاس بھیج دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے حضرت سعید اپنے پڑوسی کے لیے بہتر تھے اسی طرح سے وہ پڑوسی بھی حضرت سعید کے لیے بہتر تھا. ورنہ اگر وہ بدتر ہوتا، وہ غلیظ ہوتا، وہ خراب ہوتا تو حضرت سعید کو تو بڑی خوشی ہوتی کہ چلو بدترین انسان میرے گھر کے بازو سے جا رہا ہے، شرارت کرنے والا میرے گھر کے بازو سے جا رہا ہے، اچھا ہوا اس سے مجھے چھٹکارا مل گیا. مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو دولت بھیجنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ یہ بھی حضرت سعید کے لیے بہترین پڑوسی تھے، اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ میرے گھر کے بازو سے کہیں چلا جائے. مگر آج دیکھ لیں، آج اگر کسی نادیدے کو کوئی چیز مل جائے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی ہی کو ستاتا ہے. اتنا ستاتا ہے کہ وہ پڑوسی تنگ آ کر اپنے مکان کو بیچ بھی دیتا ہے، اور خریدنے والا کوئی غیر نہیں ہوتا بلکہ یہ خود ہوتا ہے، یہ خود مکان خرید لیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اتنا ستایا جاتا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ کہیں اور لے لو. کسی کو ستا کر آپ اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ذہن میں رکھ لو کبھی آپ خوش نہ رہو گے.
کسی کو پریشان کر کے آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو بھی پریشانی ملے گی اور دوسرا آپ کو پریشان دیکھ کر خوش ہوگا۔ اچھا پڑوسی اور نیک پڑوسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے جس میں برے پڑوسی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ برے پڑوسی سے جس میں پناہ مانگی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسے بھی ملتی ہے۔ اور پھر ہمارے اکابرین نے بہت ہی سختی کے ساتھ میں عمل کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی، اور جب بکری ذبح کر لی گئی تو آپ نے اپنے خادم سے کئی مرتبہ پوچھا کہ تم نے اس بکری کا حصہ پڑوسی کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اتنی مرتبہ پوچھا کہ غلام بھی چڑ گیا، یہ چڑ گیا کیا کہیں، غلام کو بھی اچھا نہ لگا۔ اس نے پوچھا کہ آپ اتنی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا تو اس نے دے دیا ہوگا یا دینا چاہتا ہوگا، تھوڑا وقت لگا رہا ہوگا۔ اس نے پوچھا آپ اتنی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں جتنی مرتبہ کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ مرتبہ حضور نے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے زیادہ مرتبہ۔ صحابہ تو وہ تھے کہ ایک مرتبہ اگر حکم مل جاتا تو زندگی بھر عمل کرتے، جیسا حکم ملتا ویسا ہی کرتے، جتنا حکم ملتا اتنا ہی کرتے، جب حکم ملتا کر دیتے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی، یہ ان کے معمولات اور وہ ان کا عمل تھا۔ زندگی میں ایک مرتبہ اگر حضور کسی چیز کا حکم دیتے تو وہی پوری زندگی کرتے، اور زندگی میں کبھی ایک مرتبہ حضور کسی چیز سے منع فرما دیتے تو ساری زندگی اس سے رک جاتے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل رہا۔ مگر آج ہمارا عمل دیکھ لیں کہ جس سے رسول نے منع کیا ہے وہ ساری زندگی کرتے ہیں، اور جس کا رسول نے حکم دیا ہے اس کو کبھی کبھی کرتے ہیں اور پوری زندگی اسے چھوڑ دیتے۔ دیکھ لو نماز 5 وقت پڑھنے کا حضور نے حکم دیا ہے، ہم جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس وقت میں کہ جب کہ امام مصلی پر کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی تیاری کر لے، اس وقت میں ہم نماز پڑھتے۔ گھر کی عورتوں کو دیکھ لو، کچھ نہیں ہے، بہانے اتنے ہمارے پاس ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ کتنے بہانے ہمارے پاس۔ مرد سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھی، سب سے پہلا بہانہ ہے کہ طہارت نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان کاہے کہ ہو؟ کیونکہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ طہارت میں پوشیدہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، ایمان کا سب سے بڑا حصہ طہارت میں ہے، پاکیزگی میں ہے۔ طہارت صرف جسم کے کسی ایک حصے کو دھلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ طہارت اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے عیوب، نقائص اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھنے کا نام ہے۔ سب سے پہلا جو عذر بندے کے پاس ہے وہ یہ کہ میں طہارت سے نہیں ہوں۔ پھر آپ دیکھیں پورے 7 دن کیا وہ ناپاک ہی رہتا ہے، بغیر غسل ہی کے رہتا ہے؟ کیا حالت ہوگی اس مسلمان کی جو ہفتے کے 7 دن بغیر غسل کے رہے، بغیر طہارت کے رہے؟ کیا نحوست اور کیا کیا منحوس ہوگا، کتنا بڑا منحوس ہوگا وہ مسلمان، کیسے نحوست والا ہوگا وہ مسلمان مرد اور عورت اور وہ نوجوان بچے جو ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے آپ کو غسل کے ذریعے پاک کرتے ہیں، وہ بھی ان کے غسل کو انہیں غسل کے فرائض بھی برابر نہیں معلوم۔ ایسی حالت آج مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ دوسرا عذر، کمائی میں ہم کو وقت نہیں ملتا۔ تاجر کہتا ہے گاہک بہت ہے، نوکر کہتا ہے سیٹ نہیں چھوڑتا، یہ دوسرا عذر ہے۔
اور تیسرا عذر ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، ٹائم نہیں ملا، اور ایسے کئی آزار، کئی عذر اس کے پاس میں۔ عورتوں سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو عورت کا پہلا عذر یہ ہے کہ گھر میں کام اتنا ہوتا ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا۔ دوسرا عذر پوچھ لو تو وہ کہتی ہے کہ بچے گود میں پیشاب کر دیتے ہیں، جگہ جگہ پیشاب کر دیتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ تو آپ اس کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے پورے گھر کو ناپاک رکھتے ہو؟ پتا ہے کہ جس گھر میں ناپاک انسان رہتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا رہتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج حالت یہ پورے گھر میں تصویر ہے، کوئی ہیروئن کی تصویر لگائے بیٹھا ہے، کوئی ہیرو کی تصویر لگائے بیٹھا ہے، اور آج ماں باپ کی جگہ لوگ کتوں کو پال رہے ہیں، اولاد کی جگہ لوگ کتوں کو پال رہے ہیں۔ جس بچے کو گود میں رکھنا تھا اسے جھولے میں رکھ دیا، ٹرالی میں رکھ دیا، اور جس کتے کو اپنے سے قریب نہ کرنا تھا اسے گود میں لے کر انسان گھوم رہا ہے۔ یہ تو آج ہمارا اسلام، یہ تو آج ہمارا ایمان ہمارے پاس۔ کیسے ہم دیندار ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنوں کا خیال تک باقی نہ رہا، حضور کے فرمان کا خیال تک باقی نہ رہا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں گزار دی۔ سرکار فرماتے یہ کرو، صحابہ کر دیتے۔ آدھی رات کو بلا دیتے، چلو اب چلنا ہے، نکلنا ہے، چلے جاتے۔ لوگوں کے لیے سامان جمع کرنے کا حکم دے دیتے، جو کچھ ہوتا گھر میں سے لا کر رکھ دیتے، نہیں ہوتا تو نوکری کر کے لا کر، خدمت کر کے لے کر آتے اور حضور کو لا کر دے دیتے کہ حضور نے، آپ نے حکم دیا ہے اور ہمارا کام اس کو پورا کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات تو کوئی مورخ بتا دے کہ حضور نے یہ کہا ہو اور صحابہ نے نہ کیا ہو، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ بلکہ عالم یہ تھا، صحابہ کا عشق رسول یہ تھا، صحابہ کا اطاعت رسول یہ تھا کہ حضور کی سن کر عمل نہیں کرتے تھے، حضور کو دیکھ کر بھی عمل کرتے تھے۔ صوم وصال ہمیشگی کا روزہ رکھ لیا، حضور نے رکھا تھا، نہ دن میں کھانا نہ رات میں کھانا، بس ایسے ہی۔ حضور نے دیکھا کہ صحابہ کمزور دکھ رہے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے حضور جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے ہم نے بھی ویسے ہی روزہ رکھ لیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم میں کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، حالانکہ سبھی کو رب کھلاتا پلاتا ہے، مگر وہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کو اللہ کھلاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کو اللہ پلاتا ہے؟ یہ کھلانے والا جانے، پلانے والا جانے، کھانے والے جانے اور پینے والے جانے۔ حضور نے منع فرما دیا، پھر کبھی صحابہ نے صوم وصال نہیں رکھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کو حضور کا حکم مل گیا، پڑوسی کے تعلق سے تو سینکڑوں باتیں میرے آقا نے بیان فرمائی، اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ صرف ایک بار حضور فرما دیتے تو صحابہ زندگی بھر عمل کرتے، اور یہاں تو کئی مرتبہ کا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے خادم سے کہا، خادم نے جب پوچھ لیا کہ آپ بار بار اتنا کیوں کہتے ہو کہ پڑوسی کو دو، پڑوسی کو دو، پڑوسی کو دے کر آؤ، دیا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مرتبہ حضور نے ہم سے کہا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ یہ ان کا عمل تھا، اور اپنا عمل دیکھ لیں کہ ہمارا کیا عمل ہے۔ تو یاد رکھیں جہاں اچھا پڑوسی اللہ کی نعمت ہے، وہیں پر برے پڑوسی سے پناہ مانگنے کا حکم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی اگر برا ہوا تو ہماری زندگی بھی خطرناک ہو جائے گی، ہمارے حالات بھی خطرناک ہو جائیں گے، اور اگر پڑوسی برا ہوا تو وہ نہ ہماری پریشانی میں ساتھ دے گا، نہ ہماری تکلیف میں ساتھ دے گا، نہ ہماری بیماری میں ساتھ دے گا، نہ ہمارے گھر کے جنازے کا اس پر کوئی اثر پڑے گا، نہ ہمارے گھر کی تکلیف کا اس پر کوئی اثر پڑے گا۔ اسی لیے برے پڑوسی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اچھے پڑوسی کے ساتھ
اچھائی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو حمزہ محمد ابن میمون شکری رحمت اللہ علیہ، جن کا وصال 168 ہجری میں ہوا ہے، یعنی حضور کے صحابہ اور تابعین کے دور سے قریب والے یہ شخصیت ہیں، اور آپ بڑے مشہور محدث بھی گزرے ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے، اور گفتگو میں مٹھاس آپ کے اندر تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے اس نرم رویے سے آپ کے جو پڑوسی تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ وہ صرف اچھی گفتگو کرنے والے نہیں تھے، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہونے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کی تکالیف کو دور کرنے والے، ان کی بیماری میں ان کی عیادت کرنے والے، ان کی ضرورت پر ان کی مدد کرنے والے، ان کی بھوک پر انہیں کھانا مہیا کرنے والے، غرض کے جو چیزوں کی پڑوسی کو ضرورت پڑتی تھی اور جن چیزوں کو آپ محسوس کرتے تھے، اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ معاملہ آپ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ان کا پڑوسی بیمار ہو جاتا تو جس قدر اس کے علاج میں رقم خرچ ہوتی، وہ رقم اگر پڑوسی حقدار ہوتا تو وہ رقم آپ ہی خرچ کرتے، اور اتنی ہی رقم اللہ کے راستے میں وہ خیرات کر دیتے، اتنی ہی دولت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، اس کے شکر کے طور پر وہ رقم صدقہ کر دیتے تھے۔ اور ان کی شیریں کلامی، یعنی بہت زیادہ گفتگو میں آپ کی مٹھاس تھی، آپ بڑے اچھے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں سکری کا لقب دے دیا۔ سکری کے معنی بہت زیادہ میٹھی چیز کے ہوتے ہیں، یہ لقب لوگوں نے انہیں دے دیا۔ اور پھر فرمایا گیا، حضرت خطیب بغدادی نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی نے ایک مرتبہ اپنے مکان کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ خریدار نے آ کر اس سے قیمت پوچھی، کیا قیمت ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو آپ نے فرمایا 2000 میں۔ گھر کی قیمت انہوں نے 2000 لگائی، اور پھر کہا یہ 2000 میرے گھر کی قیمت ہے، اور یہ اور 2000 ابو حمزہ کے پڑوس کی قیمت ہے، یعنی میں تمہیں گھر تو دے رہا ہوں، یہ گھر تمہیں سہارا دے گا، اور میں تمہیں اچھا پڑوسی دے رہا ہوں، یہ اچھا پڑوسی تمہاری مدد کرتا رہے گا، تمہاری حال چال پوچھتا رہے گا، تمہاری دیکھ بھال کرتا رہے گا۔ تو گھر کی قیمت 2000 اور اچھے پڑوسی کی قیمت 2000۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ نے اپنے پڑوسی سے اپنی نیک نامی سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ سے میرا پڑوسی راضی ہے۔ اور پھر حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع مل گئی کہ وہ مکان بیچ رہا ہے، تو آپ نے اس پڑوسی کو 4000 رقم ادا کی اور فرمایا کہ یہ رکھ لے اور اپنا مکان فروخت نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو حمزہ تیرا اچھا پڑوسی ہے، تو تو بھی تو ابو حمزہ کا بڑا اچھا پڑوسی ہے، تو نے تو میری قیمت 2000، میرے پڑوس کی قیمت 2000 لگائی ہے، میں نے تیری قیمت 4000 لگا دی ہے، تو بھی بڑا اچھا میرا پڑوسی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایک پڑوس کو دوسرے پڑوس سے اچھی طرح سے شناسائی ہوتی تھی، اور اچھی طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ بھال
ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال، ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ دینا، بھوک کے وقت میں کھانے سے مدد کرنا، تن پر کپڑے سے مدد کرنا، ضرورت کے وقت میں دولت سے مدد کرنا، یہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں یہ حقوق سیکھے تھے۔ آج ہم نے بڑے ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ تو سیکھ لیا، مگر رہن سہن کا سلیقہ ہمارے پاس میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے غیروں سے رشتے تو دور کی بات ہے، اپنوں سے رشتے بہت جلد خراب ہو جاتے، شوہر بیوی کا رشتہ بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ باتیں ایسی ہوتی ہیں، آداب کا پتہ نہیں، ایک دوسرے کے لحاظ کا پتہ نہیں، ایک دوسرے کے مقام کا پتہ نہیں، ایسی بے تکی باتیں ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں کہ فوری طور پر زبان پہ طلاق کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ احکامات اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے دین سیکھا تھا، جن لوگوں نے اسلام سیکھا تھا، جن لوگوں نے تعلیمات رسول سے اپنی ذات کو آراستہ و پیراستہ کیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہودیت کو، عیسائیت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا بلکہ دین کے احکام کو اپنے اوپر غالب رکھا، تو ان لوگوں نے نہ صرف اپنے گھر والوں کا، نہ صرف پڑوسیوں کا، بلکہ راستے میں چلنے والوں کا بھی وہ حق ادا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آج کوئی نابینا ہم سے مل جائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، مگر ہمارے اکابرین تھے کہ نابینا کو دیکھتے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک اسے پہنچاتے تھے۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، یہ پیغام اسلام ہے۔ جب ہم کسی کے لیے سلامتی کا سبب بن ہی نہیں سکتے تو پھر ہمارے مسلمان کہلانے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مسلمان سلامتی سے تو بنا ہے۔ جب جب ہمارا پڑوسی امن میں نہ ہو تو ہمارے ایمان کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ ایمان امن سے تو بنا ہے۔ جب اسلام اور ایمان ہمارے پاس ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس میں دینداری کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ جب یہ دونوں چیزیں کسی کے پاس ہوتی ہیں تو وہ دیندار ہوتا ہے۔ یہ دیندار صرف لباس سے نہیں ہوتا، صرف چہرے سے نہیں ہوتا، دیندار صرف ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہوتا، دیندار اسلام اور ایمان کی مکمل حفاظت سے بندہ دیندار بنتا ہے، اسلام اور ایمان کے احکامات کی حفاظت سے بندہ دیندار بنتا ہے۔ آج یہ دینداری ہم سے ختم ہو چکی، ہمارے اکابرین کے ساتھ ساتھ دین کی جو اہم باتیں تھی، دین کے جو اہم کام تھے، وہ سب چلے گئے۔ دیکھ لو آپ، وہ ہزار تھے تو ہزاروں کی سیرت ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، آج ہم لاکھوں میں ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی تعریف والے الفاظ نہیں کہے جاتے، کسی ایک کی تعریف بھی نہیں ہوتی، کسی ایک مسلمان کی تعریف بھی آج نہیں ہوتی۔ ہاں ہوتی ہے تو پھر اس انداز سے ہوتی ہے کہ اس نے فلاں کام کر دیا، فلاں فلم میں بہت اچھا کام کیا، فلاں جگہ بہت اچھا ناچ کر آیا، فلاں جگہ بہت اچھا گانا گایا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھائی کے حوالے سے آج ہم بہت زیادہ کمزور پڑ چکے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عمل کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن ہم سے عمل چاہتا ہے کہ تم عمل کرو، ہماری آیتوں پر عمل کرو، اللہ کی کہی ہوئی فرمان پر، باتوں پر عمل کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین اچھے پڑوس بن کر رہتے تھے، اور ہمارے اکابرین کے پڑوسی بھی بہت اچھے ہوتے تھے، کیونکہ جب وہ اپنے مکان کو چھوڑنا چاہتے تو صرف اپنے مکان کی قیمت نہ لگاتے بلکہ اپنے پڑوس کی بھی قیمت لگاتے، اور اپنے پڑوس کی قیمت لگا کر یہ ظاہر کرتے کہ صرف میرا مکان ہی اچھا نہیں ہے، میرا پڑوسی بھی بہت اچھا ہے۔ اور مکان میں خرابی ہو تو انسان اس کی مرمت کر کے اس مکان کو اچھا کر سکتا ہے،
مگر پڑوسی خراب ہو تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ مکان کہیں سے ٹوٹ جائے تو اسے بنایا جا سکتا ہے، مگر پڑوسی خراب ہو تو بہت زیادہ اس میں خرابی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہیں پر مکان لو، کہیں پر دکان لو، کہیں پر کچھ کرنا چاہو تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی پتہ کر لو کہ لوگ کیسے ہیں اور لوگ کس انداز سے ہمارے ساتھ میں پیش آ سکتے ہیں۔ کیونکہ بارہا میں کہہ رہا ہوں، اچھا پڑوسی انسان کے لیے اچھائی کا سبب بنتا ہے اور برا پڑوسی انسان کے لیے برائی کا، تکلیف کا اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اچھا پڑوسی بننے کا حکم دیا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور بھی اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ جیسے میں نے درمیان میں کہا تھا کہ 2-3 نشستیں اور اس حوالے سے ہوں گی، سن لیں تاکہ کوئی حدیث ہمارے ذہن و خیال پر غالب ہو اور ہمارا عمل پڑوسیوں کے حوالے سے اور اللہ کے بندوں کے حوالے سے بہتر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ الہ العالمین مجھے اور ان سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔